لاہور سے رپورٹ کریں کرائم رپورٹر حافظ کاشف سندھو۔ بسنت کے 3 روزہ اہلیان لاہور نے پولیس سمیت تمام اداروں کا بھرپور ساتھ دیا۔ لاہوریوں نے بسنت کے حکومتی ضابط اخلاق پر مکمل عمل درآمد کر کے مثال قائم کر دی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے لاہوریوں سے اظہار شکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کے ہدایات پر عمل سے کامیاب بسنت ممکن ہوئی۔ خریداری سے پتنگ بازی تک SOPs کی مکمل پاسداری کی گئی۔ موٹر سائیکل سواروں نے سیفٹی راڈ استعمال کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ کیمیکل دھاتی ڈور کے استعمال سے گریز، قیمتی جانیں محفوظ رہیں۔ ہوائی فائرنگ سے مکمل اجتناب، شہریوں کا ذمہ دارانہ رویہ قابل تحسین رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجازت شدہ وقت ختم ہوتے ہی شہریوں نے تمام پتنگیں اتار لی۔ شہریوں کے تعاون سے بسنت محفوظ، خوشگوار اور یادگار رہی۔ بسنت کے بکھرے رنگوں سے لاہور دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ SOPs پر مؤثر عمل درآمد میں پولیس اہلکاروں کی کارکردگی قابل تحسین رہی۔ امن و امان برقرار رکھنے پر تمام افسران جوانوں تعریف کے مستحق ہیں۔ میڈیا کا کردار انتہائی شاندار رہا۔ نشاندہی سے پولیس کو مسلسل مدد ملتی رہی۔ فیصل کامران میڈیا کی مدد سے SOPs کی آگاہی نے بسنت کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بھاول نگر سے ہمارے بیورو چیف طاہر مشتاق خلسانہ کی رپورٹ کے مطابق انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری۔ DPO بھاول نگر کامران اسکر نے صدر سرکل میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر SDPO اور SHO سرکل حضا بھی موجود تھے۔ DPO نے کھلی کچہری میں سائلین کے مسائل سن کر فوری حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ DPO بھاول نگر کامران اسکر نے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حل طلب معاملات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے۔ انصاف عوام کی دہلیز پر مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن اور حکومت پنجاب کے ہدایت کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرنے کے لیے ضلع بھاولپور میں جامع اور مؤثر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر بھاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا، جس میں رمضان المبارک کے دوران کیے جانے والے ریلیف اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ضلع بھاولپور میں رمضان المبارک کے دوران مجموعی طور پر 48 رمضان نگہبان دسترخوان قائم کیے جائیں گے، جہاں روزانہ 250 سے زائد مستحق روزہ داروں کے لیے افطاری کا انتظام کیا جائے گا۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ ضلع کے ہر تحصیل میں 8 نگہبان رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد ان سہولیات سے مستفید ہو سکیں۔ اجلاس کو مزید آگاہ کیا گیا ہے کہ رمضان نگہبان دسترخوان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں، بس اڈوں اور دیگر اہم عوامی مقامات پر قائم کیے جائیں گے تاکہ مسافروں، مزدوروں اور دیگر روزہ دار شہریوں کو بروقت اور معیاری افطاری کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق ضلع بھر میں خصوصی آٹا سیل پوائنٹ بھی قائم کیے جائیں گے، جہاں ماہ صیام کے دوران شہریوں کو سستے اور سرکاری نرخوں پر آٹا فراہم کیا جائے گا۔ ان اقدامات کا مقصد مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا اور غریب متوسط طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ طیب سمیع خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل محمد طیب، اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور صدر حمزہ احتشام، اسسٹنٹ کمشنر بھاولپور سٹی خلیل احمد سمیت دیگر متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور چیف افسران نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر عظیم ذیشان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں مامو کانچن سے ہمارے سٹی رپورٹر کاشف نواز کی رپورٹ کے مطابق چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مامو کانچن سعدیہ منظور نے شہر بھر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن لگوانے کا کام تیز کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندیا والا اقصی امتیاز کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مامو کانچن سعدیہ منظور نے اپنے عملے کے ہمراہ شہر بھر میں کھلے مین ہولز پر ڈھکن رکھوانے کے کام کا سلسلہ تیز کر دیا۔ اس اقدام کا مقصد ہے کہ شہریوں کو حادثات سے محفوظ رکھا جائے اور نکاسیاب کے نظام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی سعدیہ منظور نے علاقہ مکینوں سے بھی کہا ہے کہ کھلے مین ہولوں کی نشاندہی کرے جن پر فوری ڈھکن نصب کیے جائیں گے، اور اپنے عملہ کو بھی سخت ہدایات جاری کی گئی، کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ پاکستان اب دنیا میں وقار سے کھڑا ہے، اس کی بات سنی اور مانی جاتی ہے۔ پاکستان نے دنیا کے امن میں ہمیشہ مصالحانہ کردار ادا کیا ہے، ایران کے معاملے پر بھی مصالحانہ کردار ادا کیا، آئندہ بھی جہاں ضرورت ہوگی کریں گے۔ امید ہے ایران امریکہ کی وجہ سے خطے میں صورتحال خراب نہ ہوگی۔ سٹی پریس کلب مریدکے کے نومنتخب عہدیداروں صدر رانا جعفر حسین، سیکرٹری جنرل بابر ہاشمی، چیئرمین شیخ ہارون، سینئر نائب صدر میاں کرم الہی دیگر کی حلف برداری میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، بانی PTI عمران خان یہودی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی معاشی سیاست عوام اس کی تباہی کا محور ہے۔ PTI کو عوام مسد کر چکی ہے۔ پہیہ جام ہڑتال ناکام ہوئی، قوم بے فکر رہی۔ چند دنوں کی بات ہے، PTI انتشاری ٹولہ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ قوم کا یہ مصر ٹولہ ہوش کا ناخن لے، سنگینی کو سمجھے۔ موجودہ حالات دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ملک اور قوم کے لیے انتشار کی سیاست چھوڑ
कर इदारों और हुकूमत का साथ दें। मुल्क दुश्मन यहूदी और हनूर टोला अब भी बानी पीटीआई के पीछे सरगर्म है। जो सुन लें किसी यहूदी के कहने का हुकूमत को असर होगा। ना बानी पीटीआई उम्मीद रखे, हमारा कानून अदलिया आज़ाद है, जो फैसला करेंगे वही होगा। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत मुलव्वस है, जो अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी कर रहा है। नाकाबिले तरदीद सबूत सफारती सतह पर दुनिया के सामने ला रहे हैं। कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत कई ममालिक में भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। इसके चंद माह रह गए हैं, भारत दुनिया में जलील और नंगा होगा। अफगानिस्तान को कह दिया है ठिकाने बंद करे और दहशतगर्दों को रोके, वगरना पाकिस्तान कार्रवाई पर मजबूर होगा। हमें जो भी करना पड़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत से जंग जीतने के बाद पाकिस्तान दुनिया में नए दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। नाकाबिले तस्खीर दिफाई मुजाहरा किया, दुश्मन भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान का JF थंडर मशाक त्यारे जदीद दफाई साजो सामान पहले ही बहुत डिमांड थी। भारत से जंग जीतने के बाद दुनिया के सामने हमारे जदीद दफाई टेक्नोलॉजी आया हुई है। अब बहुत से ममालिक से हमें दिफाई सामान खरीदने के ऑर्डर मिले हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकनॉमिक बेहतर हो चुकी है, आलमी सतह पर तस्लीम किया जा चुका है। दो चार माह में मजीद बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उलमा मशाइख फतवा दे चुके। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टक का बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हसन वकार, चीफ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, डायरेक्टर हेल्थ MSBBH समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर रावलपिंडी का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात खसूसन एमरजेंसी नए रजिस्ट्रेशन काउंटर का तफसीली जायजा। कमिश्नर रावलपिंडी के इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले अफराद के मिजाज पुरसी धमाके में जख्मी 4 अफराद बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में ज़ेर इलाज, जिनमें से एक सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुका है। कमिश्नर रावलपिंडी की MS को जख्मी अफराद के बेहतरीन इलाज मुआवजे दीगर सहूलियात की फराहमी की हिदायत। कमीशन के दीगर मरीजों से गुफ्तगू, इनके हमरा अजीज अकारब से अस्पताल में सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्तफसार। अस्पताल में तमाम ज़रूरी अद्वियात वाफर मिकदार में मौजूद, मरीजों के लिए ये अद्वियात मुफ्त सियाब मुफ्त अद्वियात के सिलसिला में होने वाले ऐलानात वार्ड में भी करवाए जाएँ। अवाम को सेहत के मेयारी सहूलियात फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में मेयारी तिब्बी सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। तिब्बी सहूलतों की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तिब्बी शोबा दुखी लोगों की दादरसी करके खिदमत और इबादत कर रहा है। पाकपतन दर्जन भर के करीब मसल्ह अफराद का आरती पर कातलाना हमला तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमला की फुटेज मीडिया ने मौसूल कर ली। वाक़या अल रहमत सब्जी फ्रूट मंडी के करीब पेश आया है, जहां जावेद नामी शख्स ने आरती बिलाल कंबो को आलू फरोख्त के लिए आरफवाला रोड मरकजी शाहराह बुलाया, जहां पहले से मौजूद दर्जन भर अफराद ने डंडों सोटों से आरती को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा बिलाल कंबो ने बताया है कि मुल्ज़मान संगीन की धमकियाँ दे रहे हैं, आला हुकाम इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है जी। मेरी दुकान है जी अल रहमत सब्ज़ मंडी पाकपतन में। मैं उधर बैठा तो मेरे पास जवेद और फजल आए हैं। उन्होंने बोला है कि हमारा बाद उधर ट्राला खड़ा हुआ है, हमसे आलू ख़रीद लें। मोटरसाइकिल के ऊपर बैठाकर मुझे बाहर ले गए हैं और बाहर तकरीबन दर्जन के करीब बंदे थे। उनके पास डंडे सोटे राड़ थे। उन्होंने मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। लिहाजा मुझे ना अब मैं चल फिर नहीं सकता, तो मुझे मेरे रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस से, वज़ीर आला मरीम नवाज से, DCO DPO से पाकपतन से कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और जो मुल्ज़मान है जवेद अहमद है, फजल अहमद है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर एक उस्ताद के साथ पुलिस एहलकार की जानिब से बदतमीजी और तस्लील के खिलाफ उस्तादा ने एहतजाजी मुजाहरा किया और SSP बदीन से कार्रवाई का मुतालबा किया। खबर के मुताबिक टंडोबागो के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर के उस्ताद बशीर अहमद समूह के साथ पुलिस एहलकार इसहाक खासकली ने इस क्रॉसिंग के मुकाम पर बदतमीजी की, गालियाँ दी और उस्ताद की तस्लील की। इस मौके पर उस्ताद बशीर अहमद समूह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी छोटी बच्चियाँ स्कूल में पढ़ती हैं और वो इन्हें अपनी ज़ाती रिक्शा में लेकर आ रहे थे कि गली में ट्रैफिक जाम हो गई। इस दौरान पुलिस एहलकार सामने वाली गाड़ी से बाहर आया और इनके साथ बदतमीजी की, गालियां दी और धमकियां भी दी। उन्होंने कहा कि वो कई सालों से मीर गुलाम मोहम्मद खान तालपुर स्कूल में तदरीसी खिदमात अंजाम दे रहे हैं और इनके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई है। वो एक शरीफ शहरी और उस्ताद हैं, मगर पुलिस एहलकार न सिर्फ इनके बल्कि तमाम उस्तादा की तौहीन की है। वाक़े के बाद उस्तादा जाकिर सयाल, अशरफ मेमन, इशफाक अहमद मेमन, उमर समूह, अब्दुल वहीद रुस्तमानी, मुश्ताक रुस्तमानी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए SSP बदीन, DIG हैदराबाद, IG सिंध और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया कि उस्ताद के साथ होने वाली तस्लील का अजाला किया जाए। बसूरत दीगर गस्टा यूनिट की जानिब से एहतजाजी तहरीक चलाई जाए।
بھاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بھاولپور کے نواحی علاقہ ڈیرہ بھکا نزد اسلم آئل ملز میں اسلم فاؤنڈیشن کے بانی الحاج چودھری محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ان کے بیٹے چودھری عمران اسلم اور عرفان اسلم نے اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے 500 غریب بیوہ عورت یتیم بچوں بے سہارا اور معذور افراد کو 1 ماہ کا مکمل راشن اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی اور بعد میں خصوصی کتاب UK سے آئے ہوئے مہمان پیر ڈاکٹر نور آفتاب صدیقی نے کیا ہے اور معززین علاقہ ڈاکٹر عبدالرشید چودھری، زاہد کامران، سرفراز حسین قادری، ڈاکٹر رانا شہزاد، عبدالرشید مہروی، ڈاکٹر اکرم ازہری اور بعد میں خصوصی دعا حضرت علامہ مفتی راشد علی مہروی نے کرائی اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے مشن کو جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے صاحبزادگان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ چودھری عمران اسلم اور عرفان اسلم اور ان کی والدہ ماجدہ کو لمبی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کے مزار پر رحمت نازل فرمائے اور بعد میں آئے ہوئے معذور افراد، یتیم بچے اور بیوہ عورت، بے سہارا لوگ اور معذور افراد کو کھانا کھلایا گیا اور سب نے مل کر چودھری حاجی محمد اسلم رحمۃ اللہ کے حق میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ خبر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اونیس کے نمائندے کاشف خان کی رپورٹ کے مطابق اتفاق پریس کلب کھاریاں کی 11ویں سالانہ حلف برداری اور تقسیم نماد کی تقریب کا انعقاد گزشتہ روز اتفاق پریس کلب کھاریاں کی 11ویں سالانہ تقریب حلف برداری اور ایوارڈز پروگرام کی تقریب اجر مارکیٹ GT روڈ کھاریاں میں منعقد ہوئی، جس میں سینکڑوں معززین نے شرکت کی۔ اس موقع اس تقریب کا آغاز لافتِ قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب حلف برداری اور ایوارڈ پروگرام میں شرکت کرنے والے معزز مہمانوں میں سیاسی، سماجی، کاروباری، مذہبی علماء کرام اور وکلاء برادری، سرکاری محکمہ پولیس، محکمہ ریسکیو 1122، محکمہ ایجوکیشن، محکمہ گیپکو کھاریاں، محکمہ بلدیہ، محکمہ ڈاکٹرز کمیونٹی انجمن تاجران کھاریاں، محکمہ وارڈن گروپ گجرات، DSP کھاریاں چودھری شاہد محمود گجر، PP 34 سے صدر مسلم لیگ کاف چودھری اخلاق احمد رنیا، اجوا ریسٹورینٹ گروپ، عامر الیکٹرانکس گروپ شامل ہیں۔ اتفاق پریس کلب کھاریاں کے تمام عہدیداران ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اتفاق پریس کلب کھاریاں کی کامیاب تقریب حلف برداری اور ایوارڈ پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ اس موقع پر اتفاق پریس کلب کھاریاں کے بانی محمد سلمان قادری، صدر بہلول مرتضیٰ، چیئرمین محفوظ احمد بٹ، سرپرست اعلیٰ محمد افتخار بٹ، سرپرست سید اکرم شاہ بخاری، ملک مظہر حسین، جنرل سیکرٹری محمد ابراہیم سلیمان، شہباز جعفری، ڈاکٹر تصور حسین، بنارس عاجز، شاہد عباس اور تمام عہدیداران ممبران نے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ اتفاق پریس کلب کھاریاں کی کامیاب تقریب حلف برداری اور ایوارڈ پروگرام کروانے پر مہمانوں نے اتفاق پریس کلب کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے دوران اتفاق پریس کلب کے تمام عہدیداران ممبران اور آنے والے معزز مہمانوں میں نماز بھی تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر اتفاق پریس کلب کی پوری ٹیم نے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں سٹی رپورٹر ساہیوال شیخ نعیم سے۔ ساہیوال کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل نے سلاٹر ہاؤس ساہیوال کی زیر تعمیر نئی عمارت کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے افسران نے کمشنر کو منصوبے سے متعلق بریفنگ دی۔ کمشنر ڈاکٹر آصف طفیل نے ہدایت کی ہے کہ تعمیراتی منصوبے میں استعمال ہونے والا تمام مٹیریل اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے اور کام کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ سلاٹر ہاؤس میں سیوریج اور پانی کے نکاس کا نظام مؤثر، مضبوط اور دیر پا بنایا جائے۔ انہوں نے سلاٹر ہاؤس کے داخلی دروازے کو مزید بہتر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ بعد ازاں کمشنر نے ذبح خانوں کا معائنہ کیا اور صفائی ستھرائی کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور سے، جہاں ڈور آف اویئرنیس اسکول 27 فائقہ حفیظ کیمپس میں بچوں کے لیے بسنت فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ اسکول کے بچوں کے لیے بسنت فیسٹیول کا اہتمام ڈور آف اویئرنیس اسکول 27 فائقہ حفیظ کیمپس کی پرنسپل ماریہ قاسم نے کیا تھا۔ بسنت فیسٹیول میں بچوں نے خوب ہلا گلا اور موج مستی کی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں بچوں نے بون فائر کے مزے بھی لیے۔ آخر میں بچوں کو اسکول انتظامیہ کی جانب سے ڈنر بھی دیا۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کامبنگ آپریشن زونل SPs کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فاروق کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کا سلسلہ جاری۔ زونل SPs کی زیر نگرانی آپریشن کیا گیا۔ سرچ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی حصہ لیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 145 افراد، 84 گھروں کو چیک کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 60 سے زیادہ موٹر سائیکلوں اور 20 گاڑیوں کو بھی چیک کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن جانچ پڑتال کے لیے 6 افغانیوں سمیت 11 مشکوک افراد اور 10 موٹر سائیکلوں کو تھانہ جاٹ میں شفٹ کیا گیا۔ دوران سرچ آپریشن غیر قانونی اسلحہ ایمونیشن بھی برآمد کیا گیا۔
آپریشن کا مقصد علاقہ میں جرائم کا سدباب کرنا ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے جرائم کی بے کنی کے لیے ضلع بھر میں گرینڈ سرچ آپریشنز کے احکامات جاری کیے ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ وہ چیک پڑتال کے دوران پولیس سے تعاون کریں اور شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی کے متعلق پولیس کو فوری اطلاع دیں۔ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک چام فاروق، اینکر پرسن، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔